8 سال کا بچہ بھی اور 80 سال کا بوڑھا بھی آپ کو قرآن مجید کے حافظ ملیں گے، مرد بھی عورتیں بھی، امیر بھی غریب بھی، دیہاتی بھی شہری بھی۔ یہ ایسا قرآن ہے کہ جو کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک مخصوص طبقے کے لیے ہوتی ہے۔ کیمسٹری کی کتاب ہے تو کیمسٹری کے بغیر کوئی بندہ پڑھے گا اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئے گی۔ اس فیلڈ سے متعلق لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے۔ بیالوجی کوئی بندہ پڑھے گا یا فزکس پڑھے گا، سائنس کی کتابیں پڑھے گا، میتھس پڑھے گا، میڈیکل کی کتابیں پڑھے گا، سمجھنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی سمجھ میں وہ بات آنے والی نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر رنگ و نسل کی کوئی بات نہیں ہے، جس کے اندر قوم اور قبیلے کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن نے تو اعلان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس ہے، یہ تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اب کون بندہ ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، تو یہ ان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ نے سورج بنایا ہوا ہے، اب کوئی بندہ سورج سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس کے اختیار میں ہے، اور نہیں کرتا تو اس کے اختیار میں ہے۔ کوئی بندہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، باہر نکلتا نہیں ہے، دھوپ میں آتا نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے سورج سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، تو کوئی بندہ اس کو ہاتھ سے پکڑے گا کہ بھائی سورج باہر ہے، تیرے گھر کے کمرے کے اندر نہیں ہے، تیرے اندر سورج سے فائدہ حاصل کرنے کی طلب نہیں ہے، تو تجھے فائدہ کہاں سے ملے گا؟ پہلے اپنے دل کے اندر سورج سے فائدہ حاصل کرنے کی طلب پیدا کر، تیرے قدم خود بخود سورج کی طرف اٹھیں گے، پھر دھوپ میں جا کر کے بیٹھے گا، تجھے سورج سے فائدہ ملے گا۔ کمرے کے تہخانے کے اندر چلا گیا، کھڑکیوں کو بند کر لیا، دروازوں کو بند کر لیا، کنڈیاں لگا دی، اور کہتا ہے کہ سورج سے مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، تو یہ اس کی اپنی کم عقلی ہے، اس کی اپنی بے وقوفی ہے۔ ایسے ہی قرآن تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بنایا۔ ایسا کلام، ایسے الفاظ، ایسے لہجہ اور ایسا منہج کہ جس جیسا نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ قیامت کی صبح تک کبھی ہوگا۔ ایسا معجز کلام اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، تو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، آپ پر ہم نے کتاب اتاری ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کوئی بندہ مر جائے تو اس قاتل کے لیے گماؤ، دائرے لگاؤ، دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، قرآن کو سامنے رکھ کر کے میز پر ایک کو کہو کہ تم آؤ قرآن پہ ہاتھ رکھو، دوسرے کو کہتے ہو آؤ قرآن پہ ہاتھ رکھو،
قرآن کا یہ مقصد ہے. دلہن گھر سے نکلتی ہے تو سایہ کرو قرآن کا. قرآن کا یہ مقصد ہے. گھر سے اپنی دلہن کو رخصت کرو تو اس کو جہیز میں قرآن دو. قرآن کا یہ مقصد ہے. میرے بھائیوں، قرآن کے مقصد کو بھلا دیا گیا ہے. آج قرآن ایک لاوارث کتاب ہے. میڈیکل والا میڈیکل کی کتاب سے پورا فائدہ لے رہا ہے. فزکس والا فزکس کی کتاب سے پورا فائدہ لے رہا ہے. بیالوجی والا اپنی کتاب سے پورا فائدہ لے رہا ہے. وہ کتاب اٹھاتا ہے، جب تک اول سے لے کر کے آخر تک وہ کتاب مکمل نہیں کر لیتا اور اپنے مقصد کی بات اس سے نکال کر اپنا فائدہ حاصل نہیں کر لیتا، تب تک اس کو آرام نہیں آتا، تب تک وہ کتاب چھوڑتا نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، قرآن وہ کتاب جس کے اندر دنیا کی ہر برکت قرآن کے اندر تھی، دنیا کی ہر عزت قرآن کے اندر تھی، بلکہ ہے. دنیا کی ہر عزت قرآن کے اندر ہے. دنیا کی ہر شرافت قرآن کے اندر ہے. دنیا کی ہر دولت قرآن کے اندر ہے. دنیا کا ہر مقام اور مرتبہ قرآن کے اندر ہے. دنیا کی ہر کامیابی قرآن کے اندر ہے. آخرت کی ہر عزت قرآن کے اندر ہے. آخرت کی ہر کامیابی قرآن کے اندر ہے. دنیا اور آخرت کی تمام ناکامیوں سے بچنا قرآن کے اندر ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. دنیا کے اندر جن قوموں کو اللہ رب العزت نے شرافت سے نوازا، رفعت سے نوازا، بلندی سے نوازا، شان سے نوازا، مقام سے نوازا ہے، دنیا کے اندر جن قوموں کو اللہ رب العزت نے دنیا کی عزتوں سے نوازا ہے، کامیابیوں سے نوازا ہے، کامرانیوں سے نوازا ہے، ذریعہ یہی قرآن بنتا ہے. لیکن اگلا جملہ ہے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. جن لوگوں نے قرآن سے دشمنی کی ہے، جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، جن لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، جنہوں نے اپنا قرآن اپنا رہنما ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا، تو قرآن اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. جن لوگوں کو دنیا کے اندر ذلت ملی ہے تو ذریعہ یہی قرآن بنا ہے. ذریعہ کیا بنا ہے؟ بولو بھائی، ذریعہ کیا بنا ہے؟ آپ کو کسی نے زبردستی تو نہیں بٹھایا یہاں پہ؟ بولو، زبردستی بٹھایا ہوا ہے؟ شوق سے آئے ہو، اپنی محبت سے آئے ہو؟ تو پھر بولو نا، ظلم تو نہ کرو میرے ساتھ کہ میں ہی بولتا جاؤں گا. جو لوگ ایسے کر کے بیٹھے ہیں نا، صحیح ہو کے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا. بیدار ہو کے بیٹھو. توجہ ہے آپ کی؟ پوری توجہ ہے؟ نہیں ہے. ایسے تو مجھ سے بیان نہیں ہوتا مولانا. نعرہ تکبیر. اچھا کے جواب دو. نعرہ تکبیر. عظمت صحابہ، عظمت قرآن، شان قرآن، مقام قرآن، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، حضرت مولانا مفتی ضیاء الرحمن فاروقی صاحب. فاروقی چھوڑیں، بس قرآن کی بات کافی ہے. میرے بھائیوں، قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی پڑی ہے، لیکن ہم نے اس کامیابی کو سمجھا نہیں. اس کامیابی کو ہم حاصل کریں گے کیسے کریں گے، ہم نے اس طریقے کو نہیں سمجھا. تبھی تو ہم ناکام ہو گئے. تبھی تو ہم ناکام ہو گئے. ہماری ناکامی کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا جس مقصد کے اندر ہماری کامیابی تھی. ہم نے اس پیغام کو چھوڑ دیا جو پیغام دے کر اللہ نے